اور کیا اہل بیت صحابہ سے باہر ہیں؟ کیا آل رسول صحابہ سے باہر ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جن کو تم اہل بیت کہتے ہو ان اہل بیت میں سے بھی تم تذکرہ صرف 2 کا کرتے ہو یا 3 کا کرتے؟ کن کا؟ آپ نے کبھی سنا نعرہ ان لوگوں کی طرف سے جو اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، جو خود کو نام نہاد آل رسول کہلواتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان کی طرف سے یہ سنا کہ حسین کا نہیں حسن کا جھنڈا نکالنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ لبیک یا حسن کا نعرہ کبھی سنا؟ حسین کے نام کا گھوڑا نکلتا ہے، حسین کے نام کی سبیل لگتی ہے، حسین کے نام کی نیاز بٹتی ہے۔ جتنے جملے، جتنے نعرے، وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، بیکار ہیں یا فائدے مند ہیں، وہ کس سے منسوب ہیں؟ سب سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ، اور یا پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ سے۔ کیا اہل بیت میں حسن نہیں ہے؟ حسن تو حسین سے بڑے ہیں، حسن کے فضائل تو حسین سے زیادہ ہیں، اور حسن تو خلیفہ راشد ہیں۔ معلوم ہے آپ کو؟ حسن 5ویں خلیفہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بعد 5ویں خلیفہ حسن ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے خلافت دی امیر معاویہ کو، جس امیر معاویہ پر تم چوکوں میں کھڑے ہو کے لعنتیں کر رہے ہو۔ اہل بیت کے سردار حسن ابن علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سید بیٹا ہے، یہ ہے اصل سردار، اللہ اس کے ہاتھ پر میری امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ کیا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کے درمیان صلح کروائی؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے حق سے دستبردار ہوئے اور امیر معاویہ کو خلافت سونپی؟ اس لیے تم حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں سے ہی نہیں شمار کرتے، یا تم ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے؟ اور تمہارا اہل بیت تو بڑا محدود ہے بھائی۔ قرآن جن کو اہل بیت کہتا ہے، بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ یا نساء النبی۔ کیا مطلب؟ ترجمہ آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا، اے نبی کی عورتوں۔ اہل بیت کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ زوجہ کو، بیوی کو، گھر والی۔ سب سے پہلے اہل بیت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بیوی سے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں، یہاں سے بات شروع کی، پھر اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ان اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نجاست دور کر کے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں سناتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے چادر لے کے، حضرت حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اس چادر میں لے لیا۔ حضرت حسین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو چادر میں لے لیا۔ فاطمہ آئیں، سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو چادر میں لے لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ آئے، آپ نے ان کو چادر میں لے لیا۔ کہا ھذا اہل بیتی، یہ سارے میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا جی، دلیل کیا پکڑی؟ کہا بھائی اہل بیت تو صرف یہی 4 ہیں بس، نبی کی باقی بیویاں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، زینب، نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ کہا بیٹی نبی کی 1 تھی، باقی 3 بیٹیاں ہی نبی کی کسی اور سے جوڑ دی، نعوذ باللہ۔ نبی کے نسب میں تان، صرف اس لیے کہ تمہارا یہ عقیدہ سچا ثابت ہو سکے امامت کی معصومیت کا، اور تم ڈھونگ رچا سکو ہمارے سامنے کہ اہل بیت کے سچے محبت کے دعوے دار صرف ہم ہیں۔
سنو ہم سے اہل بیت ہوتے کون ہیں اور اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کی منقبت اور فضیلت کیا ہے، اور بیان کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے، حدیث کرتی ہے۔ یہ جو گلی گلی میں شور ہے نا صحابہ کے نے تو اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں بڑی کی، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا اتنا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اتنا فساد برپا کیا جاتا ہے، اور ابو بکر نے فتق نہیں دیا، عمر نے نعوذ باللہ فاطمہ کو لات دے ماری، اور عثمان نے گھر کا دروازہ توڑ ڈالا، ساری زندگی علی کے ساتھ صحابہ زیادتیاں کرتے رہے، حسن اور حسین کا حق نہیں دیا، معاویہ بھی ان کے اوپر چڑھا رہا، یزید نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا، اور بعد میں بنو امیہ سارے وہ اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے۔ یہ ساری کہانیاں ہمیں سنا سنا کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ دو طبقے تھے، اہل بیت کی صحابہ سے نہیں بنتی تھی، صحابہ کی اہل بیت سے نہیں بنتی تھی، اور یہ صحابہ والے ہم سنی، یہ صحابہ کرنے والے یہ ناسبی ہیں، یہ بھی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، حالانکہ خود سب سے بڑے بغضیے، سب سے بڑے فتنہ پرور۔ میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو، بڑے بنیادی مسئلے ہیں اور بڑی واضح باتیں ہیں۔ ہم جن کو اہل بیت مانتے ہیں اور قرآن جن کو اہل بیت کہتا ہے، ہم جن کو آل رسول کہتے ہیں، ہم جن کو سادات مانتے ہیں، تم تو ان کو سادات ہی نہیں مانتے۔ پوچھو کسی اہل بیت کا دم بھرنے والے سے، ابو طالب کی اتنی فضیلت بیان کریں گے، اتنی فضیلت بیان کریں گے کہ صحابہ سے بڑھا دیں گے، اور جنتی قرار دلوانے پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اچھا بھئی، ابو طالب کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی تو بیٹے تھے کہ نہیں؟ عقیل بھی بیٹے تھے، جعفر بھی بیٹے تھے، کیا جعفر سید ہیں کہ نہیں؟ جعفر ہاشمی ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا۔ سید ہونے کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کن پر حرام قرار دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور منہ میں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے وہ کھجور نکال کر پھینک دی، کہا بیٹا ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاشمی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاشمی۔ ہم بنو ہاشم سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، اللہ نے بنو ہاشم پر صدقہ حرام کیا ہے۔ ہاشم کون تھے؟ نبی کے پردادا عبد المطلب کے والد۔ ہاشم کا تو بیٹا ایک ہی تھا، عبد المطلب۔ اولاد چلی عبد المطلب سے، 10 بیٹے تھے، 11ویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، 10 میں سے 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت سے پہلے وفات پا گئے، 4 نے زمانہ نبوت پایا، 2 نے اسلام قبول کیا، 2 نے نہیں کیا۔ ابو لہب کو اللہ نے قرآن میں اس کی بربادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، وہ یہ کہہ کر دنیا سے چلے گئے کہ میں مطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ 4 نے زمانہ نبوت پایا، 2 نے ان میں سے اسلام نہیں قبول کیا، ایک تو پکا دشمن بنا رہا، دوسرا ساتھ دیتا رہا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ تیسرے امیر حمزہ تھے، سید الشہداء، شہید ہو گئے، مظلومانہ شہادت، سب سے زیادہ مظلوم شہادت اہل بیت میں سے، آل رسول میں سے، سیدین میں سے امیر حمزہ کی۔ کلیجہ چبایا وحشی نے، سارے اعضاء نکال دیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے پیسے دے کر بھیجا تھا، قتل کروایا، شہید کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، مدینے آ کر کہا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں، اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ ہوا۔ آخری چچا عباس اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس کی اولاد، امیر حمزہ کی اولاد، ابو طالب کی اولاد، سارے کے سارے سید ہیں، سارے کے سارے ہاشمی ہیں، سب پر صدقہ حرام ہے۔ عبداللہ ابن عباس ہوں، جعفر بن ابی طالب ہوں، عقیل بن ابی طالب ہوں، یا عقیل کے آگے بیٹے ہوں، عباس کی اولاد، ابو طالب کی اولاد، امیر حمزہ کی اولاد،
نبی کے چچا حارث کی اولاد ابو سفیان بن حارث، یہ سارے کون ہیں؟ ہاشمی ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ سید ہیں۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو فضیلت سوا ہوئی نا کہ وہ داماد بھی ہو گئے، جو باقی داماد نہیں ہوئے ہیں تو وہ بھی ہاشمی ہیں، تو وہ بھی سید۔ تمہارا تو سید کا دائرہ ہی بڑا محدود ہے۔ ہم تو سید کا دائرہ ہاشمی سے شروع کرتے ہیں جو نبی نے بتایا ہے۔ اور پھر اہل بیت میں تم کہتے ہو یہ 4 اہل بیت ہیں، ہم کہتے ہیں 11 بیویاں نبی کی، 4 بیٹیاں نبی کی، 2 داماد نبی کے۔ یہ جو علی کو رضی اللہ عنہ اور حسن و حسین کو اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا نا چادر کے اندر، وہ یہ بتانے کے لیے لیا تھا کہ دامادوں کو لوگ اہل بیت نہیں مانتے، اور داماد کو وراثت دیتے ہو، اور گھر جمائی کو کوئی تم گھر کا بندہ مانتے ہو، اور اپنے گھر کی باتیں کرو۔ دامادوں کے سامنے ہم اپنے گھر کے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹی دی پرائے گھر میں، بیٹیاں پرایا دن ہوتی ہیں۔ داماد کو دی، داماد کو تو گھر والا نہیں مانتے، جو داماد گھر والا بن جائے اس کو تانا مارتے ہیں گھر جمائیے۔ داماد گھر والا نہیں ہوتا، بتانے کے لیے کہ علی میرے گھر کا داماد نہیں، میرے گھر کا فرد ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کل کو کہیں علی کو اہل بیت سے باہر نہ سمجھ لینا، اصل اہل بیت کے ساتھ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی منقبت ہے، جتنی فضیلت ہے، جتنی شان ہے، حق ہم مانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار، نبی نے ان کو بوسے دیے، نبی نے ان پر دم کیے، نبی نے ان کا عقیقہ کیا، نبی نے ان کو گھٹی دی، نبی نے ان کے کان میں اذان دی، نبی ان کو کندھوں پہ لے کر مدینے کی گلیوں میں چلے، نبی نے ان کے لیے اپنے سجدے لمبے کیے، نبی ان کے لیے منبر سے اتر کر آئے، اور نبی نے ان کے لیے فاطمہ کو ڈانٹا، کہا میرے بیٹوں کو گرمی نہ لگنے دینا۔ نبی نے ان کے لیے علی کو ڈانٹا، کہا ان کو میرے سے زیادہ پیار کیا کر۔ او وہ جن کے بارے میں علی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو حسن اور حسین کو دیکھو، سب سے زیادہ نبی سے جن کی مشابہت تھی، علی نے خود کہا یہ نیچے سینے سے لے کے سر تک حسن نبی سے ملتا ہے، اور نچلا دھڑ حسین کا نبی سے ملتا ہے۔ اور جس حسین کے بارے میں نبی نے کہا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرنا، اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھنا۔ ہم تو حسن اور حسین کی اس فضیلت کے قائل ہیں، لیکن سوال تم سے ہے، جب تم بات کرتے ہو اکیلے حسین کی کیوں کرتے ہو، حسن کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ او حسن تو بڑے تھے، حسن کی تو فضیلت زیادہ ہے، حسن کو تو نبی کا ساتھ زیادہ ملا، حسن کو نبی کا پیار زیادہ ملا، حسن نے نبی کی تربیت زیادہ لی، حسن شباہت میں نبی کے زیادہ قریب تھے۔ حسن کی بات کو چھوڑ کر اکیلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے تم اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے کہ اہل بیت کا صحیح تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ اہل بیت کا صحیح تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی شان سننی ہے تو ہم سے سنو، ہم تو صحابہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ صرف اہل بیت ہونا میرے بھائی، بات سمجھ لینا، شاید کسی کو ہضم مشکل ہو، لیکن بات کروں گا دلیل سے۔ اہل بیت ہونے کی کوئی فضیلت ہوتی نا مخصوص، صرف اہل بیت ہونے کی۔ سب سے سگا چچا، سب سے قریبی ابو لہب تھا، سب سے زیادہ جس کو مردود، سب سے زیادہ جس کو وعید سنائی نا قرآن نے ابو لہب کو سنائی۔ اصل مرتبہ، اصل درجہ صحابیت کا، اور صحابی کوئی بندہ چاہ کر بن نہیں سکتا۔ کیا زیادہ تقوی والا صحابی ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہے میں بہت نمازیں پڑھوں گا صحابی بن جاؤں، میں بہت جہاد کروں گا صحابی بن جاؤں، اور صحابی تو بنتا ہی اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور یہ جو جھگڑے کرتے ہو نا کہ صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی، صحابہ سے گناہ، ہم مانتے ہیں، سمجھ لو بھائی، اس عقیدے کو سمجھ لو۔ اور صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، گناہ بھی ان سے ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔
ان صحابہ پر اللہ نے جھانک کے کہا تھا تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دی ہیں، یہ سرٹیفکیٹ ہم میں سے کسی کو نہیں۔ آسمان پر چمکتے ستارے ہیں وہ، کیا کہا؟ اصحابی کن نجوم، یہ آسمان پر چمکتے ستارے ہیں، اور مٹی کے تیل سے مٹی کے دیے میں جلنے والا ایک شعلہ آسمان کے ستاروں کو منہ چڑھائے اچھا لگتا ہے؟ ہاں میرے بھائی، اس مسئلے کو بھی سمجھو۔ یہ جو قد بدلت سیئاتکم حسنات نا، کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے اور میرے صحابہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کریں، تمہارا عمل ان کا عمل برابر نہیں۔ اول تو صحابیت کا درجہ عمل سے ملے گا نہیں، جتنا مرضی متقی مجاہد عالم زاہد ہو صحابی بن نہیں سکتا، لیکن صحابہ کا جو عمل ہے اس عمل کو بھی ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اور پھر صحابہ کے ساتھ جو ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بدلا۔ مثال سے بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بالٹی میں پانی ہو نا، اس میں زہر ڈال دو یا شراب ڈال دو۔ 10 لیٹر کی بالٹی ہے، اس میں 10 ملی لیٹر آپ نے شراب ڈال دی یا زہر ڈال دیا، کیا ہوگا؟ پانی گندا ہو جائے گا، پانی زہریلا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، کہے گا ناپاک ہے، اس کو ضائع کر دو، اس کو پھینک دو، یہ ضائع خطرناک ہو گیا۔ نہر کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر ایک بالٹی بھر کے زہر کی پھینکو، سمندر کو فرق پڑتا ہے؟ نہر کو فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اور ان سے اپنی زندگیوں میں ہونے والی خطاؤں کی یہی مثال ہے۔ ہمارے اعمال پانی کی بالٹی جیسے، ایک غلطی کرتے ہیں وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے اعمال چلتی نہر جیسے، کوئی غلطی ہو بھی گئی اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، اس چلتے پانی میں تمہاری غلطیاں دھو دوں گا، بلکہ ان غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اقول قولی ھذا۔